السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 101 اور 102 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب قد آتیتنی من الملک، را حرکت ہے، با پر تشدید ہے، اسے 2 بار پڑھیں گے۔ قاف حرکت ہے، دال پر سکون ہے، یہاں پر قلقلہ ہوگا، قد، ربی قد۔ حمزہ پہ دیکھو کھڑا زبر ہے تو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، یا ساکن سے پہلے زبر یائلین ہے تو جل پڑھیں گے، نرم آواز میں پڑھیں گے۔ تا حرکت ہے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ میم حرکت، نون حرکت، لام پر سکون ہے، یہ حرف قمری ہے تو الف کو نہ پڑھے بلکہ نون کو لام میں ملائیں گے۔ میم حرکت ہے، لام پر سکون ہے تو پہلے والے حرف سے ملا کے پڑھیں گے۔ کاف حرکت ہے تو جل پڑھیں گے۔ قاعدوں کو فالو کرتے ہوئے آیتوں کو پڑھیں گے۔ ربی قد آتیتنی من الملک، من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادث، فاطر السماوات والارض، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، ذلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ کل ہم نے پڑھ لیا تھا یوسف علیہ السلام نے اپنی کرسی پر، اپنے تخت پر اپنے والدین کو بٹھا دیا اور سب سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے۔ تو اس زمانے میں سجدہ کرنا تھا، بعد میں ممنوع ہو گیا۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے، تو اس وقت سجدہ کرنے کا رواج تھا، شریعت تھی، تو انہوں نے سجدے میں جھک گئے، سب کے سب سجدے میں جھک گئے والدین کے سامنے۔ لیکن ان کی پکار کیا تھی؟ ربی، اے میرے رب، قد آتیتنی، تحقیق کہ تو نے عطا کی۔ بات کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے، کہ تو نے عطا کی، من الملک، من الملکی، بادشاہت۔ یہ جو بادشاہت ہے، آج جس مقام پر میں ہوں تو نے عطا کی۔ وعلمتنی، اور تو نے ہی مجھے سکھایا، من تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر بھی تو نے ہی مجھے سکھایا۔ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو بنانے والا تو ہی ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ وَأَنْتَ، اور تو ہی، وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، زمین و آسمان میں نہیں، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا دوست ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ زمین و آسمان میں تو ہی میرا دوست ہے۔ وَتَوَفَّنِي، پھر تو مجھے موت دینا، مسلمن،
اسلام کی حالت میں، موت دینا تو ایمان کی حالت میں دینا، وَأَلْحِقْنِي اور مجھے ملا دینا، بالصالحین صالحین کے ساتھ، یعنی موت دینا جب ہمیں اٹھائے جائیں گے تو صالحین کے ساتھ مجھے اٹھانا۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہم جعلنا منہ، اے اللہ ہمیں بھی ان صالحین میں ملا دے۔ ذالک یہ، من انباء الغیب یہ غیب کی باتوں میں سے ہے، نوحیہ ہم وحی کرتے ہیں، الیکا آپ پر، یہ کلام اللہ کا ہے تو اللہ وحی کے ذریعے نبیوں تک بھیجے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وحی کرتے ہیں الیکا آپ پر، وما کنتا اور نہیں تھے آپ، لدیہم ان کے پاس، اذ اجمعوا جب وہ جمع ہوئے تھے، تو تم نہیں تھے ان کے پاس، امرہم کوئی بھی کام کو کرنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں تو تم نہیں تھے ان کے پاس، وہم یمکرون اور جب وہ مکر کر رہے تھے جب تم ان کے پاس نہیں تھے، تو اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے کام کرنے اور ان کے مکر کرنے میں اللہ موجود تھے، اور اللہ ہی یہ سارے فیصلے کیے اور یہاں تک لانے اور بادشاہت دینے اور اپنے فیملی کو ملانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ تو اللہ نے ہی یوسف علیہ السلام کو بادشاہت دی، پہلے تو آزمایا، پھر اس کے بعد بادشاہت دی، سارے خزانوں کا غلے کا خزانچی بنایا، اس کے بعد اپنے فیملی کو واپس ملوایا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی۔ تو جو کچھ ہم پر آزمائش آئے تو ہمیں صبر کے ساتھ اللہ کے توکل پر گزارنا ہے تاکہ ہماری آخرت کامیاب ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی یوسف علیہ السلام جیسے اخلاق دے، آمین۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔